وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلاما علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلاما علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اللہ جل شانہ تمہیں محبوب بنا لیں گے. اسلامی ہجری تقویم کے مطابق موجودہ مہینہ جمادی ثانیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ وصال ہے. اس کی 22 تاریخ آپ کی تاریخ وصال. آپ کا تذکرہ کیونکہ اعتقادی اور عملی دونوں طرح کے فائدے رکھتا ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بکثرت ذکر ہوتا ہے تاکہ صدیقیت کی روشنی امت کے افراد تک پہنچ سکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں
جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ ہے آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ساری باتیں اس کے ذیل اور ضمن میں آتی ہیں، اطاعت ہو، اتباع ہو، نصرت ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، تعزیر ہو، توقیر ہو، یہ ساری باتیں محبت کے ضمن میں آتی ہیں۔ اوپر چیز محبت ہے۔ ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے محسوس کیا ہو، اویس نے مثلا، کہ انہوں نے عشق کا لفظ نہیں بولا۔ مشہور تو بھائی یہی لفظ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور لفظ یہی ہے، بڑے نعرے اس کے لفظوں والے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے، محبت کا مفہوم رکھتا ہے، لیکن میں نے یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس لفظ کو اللہ جل شانہ نے استعمال نہیں کیا۔ بھائی مذہب کے ہر خانے میں یہ لفظ داخل ہو چکا ہے۔ کوئی اس علاقے کے پیر ہیں، ان کے ایک مرید نے، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مجھے کتابیں لا کر دیں۔ کتابوں کے نام ہیں عشق الہی اور دوسری کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حد تک یہ لفظ داخل ہے بھائی۔ اللہ جل شانہ کی عطائیں ایک رنگ نہیں رکھتی، کچھ مشترکہ رنگ ہوتے ہیں اور کوئی رنگ ایسا ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اپنے کسی بندے کو خصوصی طور پر اسپیشلی عطا فرما دیتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے۔ بہت اونچی بات یہ ہے کہ رسالت خوبی ہے۔ اللہ جل شانہ نے 315 شخصیتوں کو منصب رسالت عطا فرمایا۔ گھبرا نہ جائیں، ٹرو فگر، ریئل فگر، صحیح گنتی 315 ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے مطابق بھائی۔ لیکن جل شانہ نے کوئی رنگ کسی کو خاص عطا فرمایا ہے۔ کسی کو اللہ جل شانہ نے اپنا صفی بنا لیا، کسی کو نجی بنا لیا،
کسی کو کلیم بنا لیا، کسی کو خلیل بنا لیا، کسی کو روح بنا لیا، اور کسی کو حبیب بنا لیا، ہے نا بھائی؟ رسالت مشترک ہے، لیکن کوئی نقطہ جو ہے کسی کو اسپیشل بھی عطا فرمایا گیا، سنت اللہ۔ اور میں نے یہاں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ قدرت کے کسی کام میں پرانا پن نہیں ہے، جدت، نیا پن۔ ایک پودے پر لگنے والے 5 گلاب کے پھول نہ رنگ میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ خوشبو میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ خوبصورتی میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ افادیت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ شاخ پر لٹکے رہنے اور ٹوٹ کر گرنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، سنت اللہ۔ ایک درخت پر لگنے والے 10,000 اگر پتے ہوں، 2 پتے بھی ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آخری آدمی تک، کوئی 2 آدمی 100% ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ فرق جو ہے صورت میں، سماعت میں، بصارت میں، نطق میں، خوشبو سونگنے میں، اس میں، اور آج کل جناب وہ بلڈ گروپ میں، کفلا میں اللہ نے فرق رکھا۔ اس لیے بھائی گھبرائے نہیں۔ یہ جو لفظ ہے عشق کا، یہ ہمارے لٹریچر میں بہت ہے۔ علامہ اقبال جیسے پڑھے لکھے شخص، ان کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے، عشق کا لفظ۔ لیکن بھائی مجھے یہ راہ سجائی گئی ہے کہ یہ لفظ اچھا نہیں، لفظ اچھا نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عشق ہونا چاہیے، لفظ بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہونا چاہیے، لفظ بولتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو معشوق کہہ سکتا ہے؟ سوچو بھائی، وہ عاشق تو آپ بن گئے ہیں، جس کے ساتھ عشق کیا جائے وہ معشوق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی ہے آدمی جو کہے آپ معشوق ہیں میرے؟ تو کوئی بات ہے نا بھائی، لفظ اچھا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس مفہوم کے لیے حب کا لفظ ہے اور محبت کا لفظ ہے، ایک دفعہ ہے محبت کا لفظ بھی۔ اور قرآن کریم میں حب کے مادے سے بنے ہوئے لفظ جو ہیں، یحب المتقین، یحب الصادقین، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت پر، لا یحب نہیں محبت فرماتے، یہ بھی لفظ موجود ہے، فاسقین، کافرین، یحببکم اللہ کا لفظ موجود ہے، حبب الیکم الایمان کا لفظ موجود ہے۔ قرآن کریم میں حب کے مادے سے بنے ہوئے لفظوں کی تعداد 83 ہے، 83۔ اور صرف یحبو کا جو لفظ ہے نا، صرف یحبو کا، یہ 41 دفعہ ہے۔ کیوں بھائی عویس؟
حافظ بھی ہو اور اہم اسلامیات بھی ہو، پورے قرآن مجید میں عشق کا لفظ ہے؟ کوئی ایک دفعہ ہی صحیح، اور جسے مسلمانوں نے اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہوا ہے، کوئی ایک دفعہ ہی ہوتا۔ حب کا لفظ 83 دفعہ اور عشق کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں۔ کوئی بات ہوگی نا بھائی؟ سورس آف اسلامک پروڈنس، اسلامی قانون سازی کے جو ذرائع بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے بعد کون سا ذریعہ ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے رب۔ ایک کتاب ہے المعجم المفاہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث کا جو انڈیکس سمجھ لیں اس کو، 9 کتابوں کا یہ انڈیکس ہے، سیاستہ 6 کی 6، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، 6 ہو گئی۔ موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، سنن دارمی، 9 کتابوں کی یہ فہرست ہے، 7 جلدوں میں ملتی ہے، المعجم المفاہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں جو لفظ آتا ہے انہوں نے بتا دیا کہ یہ لفظ جو ہے حدیث میں کہاں 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 ہے، بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، فلاں میں کہاں ہے، فلاں میں کہاں ہے۔ یہ قرآن مجید کی فہرست بھی ہے بھائی، چونکہ وہ قرآن مجید کی بات میں نے کر لی ہوئی ہے۔ اب حدیث کی طرف 9 حدیثیں جن میں تقریباً 60,000 حدیثیں ہیں، 36,000 صرف مسند امام احمد بن حنبل میں، اور 6,500 کے قریب صرف بخاری میں۔ میں نے اندازہ لگایا گنتی کا، ممکن ہے فرق ہو۔ اتنی حدیثوں میں صرف مسند امام احمد بن حنبل میں ایک دفعہ عشق کا لفظ آیا ہے، باقی 8 کی 8 کتابوں میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ بھائی کہاں پھرتے ہو؟ سیاستہ 6 کی 6 کتابوں میں نہیں ہے، موطا امام مالک میں نہیں ہے، دارمی میں نہیں ہے، صرف ایک دفعہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ لفظ آیا ہے، اور وہ بھی اچھے مفہوم میں نہیں ہے، اچھے مفہوم میں نہیں ہے۔ حدیث شریف اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ شخصیات انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر، داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ایک ساتھ لفظ آپ نے فرمایا کرسف۔ یہ نام شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، باقی نام تو ہے نا بھائی۔ یوسف علیہ السلام نام مشہور ہے، داؤد علیہ السلام نام مشہور ہے، ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے نام مشہور ہے، کرسف۔ بھائی ہم نے پہلے نہیں سنا، تو جن کو سب سے پہلے یہ لفظ سنایا گیا ہوگا انہوں نے کب سنا ہوگا؟ تو ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی حضور یہ کرسف کا قصہ کیا ہے؟ وہ باقی قصے تو ہمیں پتہ ہے نا، بھئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے کیا کیا۔
اسی طرح ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا تھا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی اس نے عرض کی کہ حضور یہ کرسف کی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی تھا 300 سال تک سمندر کے کنارے وہ ٹھہرا رہا، ساری رات عبادت کرتا تھا، روز روزہ رکھتا تھا، وہ جس طرح ہم 27ویں کے موقع پہ کرتے وہ روز کرتا تھا۔ کتنا عرصہ؟ حدیث شریف میں 300 سال۔ اس کے بعد فرمایا ثم عشق امرأتن، اس نے ایک عورت سے عشق کر لیا تو فترک دینہ و عبادتہ، اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اپنی عبادت بھی چھوڑ دی۔ یہ ہے بھائی حدیث کی 9 اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر یہ لفظ آیا ہے ایک دفعہ، لیکن وہ بھی اچھے مفہوم میں نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان یہ لفظ چھوڑ دیں۔ اگر اچھا مفہوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی کسی اور کام میں استعمال کرنا ہو تو بول لیا کرے، لیکن دین کے معاملات میں، اللہ جل شانہ کی محبت کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں، دین سے محبت کے معاملے میں یہ لفظ چھوڑ دیں، اچھا نہیں ہے۔ نوم من انواع الجنون، یہ پاگل پن کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یہ بھی کتاب میں موجود ہے بھائی۔ اب آ جائیے آیت کریمہ پر، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے تابع رہنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ وہ کسی مسئلے میں کلاس میں یہ حوالہ آ گیا تو میں نے طالب علموں سے پوچھا کہ مجھے بتا بھائی کہ تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو، یا محب اچھا ہے بننا یا محبوب بننا زیادہ اچھا ہے؟ کیوں جی، محب ہونا اچھا ہے محبوب ہونا؟ محبوب ہونا بھائی، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، وہ پھر لفظ آ گیا کیا کروں؟ یہ لفظ ہے مصیبت ہے۔ محب ہونا، محب تو ساری دنیا ہے بھائی، اللہ سے محبت کرتی ہے، محبوب ہونا مشکل ہے، محبوب ہونا مشکل۔ اس لیے فرمایا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو محب کے درجے سے بلند کر کے محبوب کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ گھڑی دیکھ لی، وما علینا الا البلاغ۔